ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل اردو سفر. 8ویں جماعت کے طلبہ و طالبات اردو سفر کے قدردان مہربان نکال لیجیے اپنی کتاب جان پہچان، جس میں سے آج ہم آپ کو پڑھانے جا رہے ہیں سبق نمبر 14 سید مشتاق علی. آپ نے پتہ نہیں ان کا نام سنا ہو یا نہ سنا ہو، آج پہلی بار ہی ایسا لگ رہا ہے کہ ان کرکٹر کے بارے میں ہم جان رہے ہیں. یہ سید مشتاق علی ہمارے ملک کے مایہ ناز کرکٹ کھلاڑی تھے. اب ہم آپ کو صفحہ نمبر بتا دیتے ہیں. صفحہ نمبر ہے 63. یہ آپ کی کتاب میں صفحہ نمبر 63 سے لے کے 69 تک ہے. سید مشتاق علی ہمارے ملک کے مایہ ناز کرکٹ کھلاڑی تھے. ان کی پیدائش اندور میں 1914 میں ہوئی. ان کے والد ہولکر اسٹیٹ میں ملازم تھے. بچپن ہی سے مشتاق علی نے کرکٹ میں اپنے جوہر دکھانے شروع کر دیے. 15 سال کی عمر میں انہوں نے حیدرآباد کے کرکٹ ٹورنامنٹ میں ایک ہیٹ ٹرک لی اور 65 رن بنائے تو لوگ چونک پڑے. مطلب 65 رن بنائے. اس طرح ان کے لیے فرسٹ کلاس میچ کھیلنے کا دروازہ کھل گیا. مشتاق علی اندور کی ہولکر ٹیم کی جانب سے رنجی ٹرافی میچوں میں حصہ لینے لگے. کرنل سی کے نائیڈو اس زمانے میں ہولکر ٹیم کے کپتان تھے. مشتاق علی کو ہندوستان کے مختلف مقامات پر کھیلنے کا موقع ملا. وہ دائیں ہاتھ سے بلے بازی کرتے اور بائیں ہاتھ سے گیند پھینکتے یا بالنگ کرتے. ٹھیک ہے، اس میں پہلے ان کا بتایا گیا کہاں پیدا ہوئے، ان کے والد کیا کرتے تھے اور ان کا کھیلنے کا کیا طریقہ تھا. وہ مطلب رائٹ ہینڈ سے وہ کرتے تھے، بالنگ کرتے تھے، بیٹنگ کرتے تھے. رائٹ ہینڈ سے بیٹنگ کرتے تھے اور لیفٹ سے بالنگ کرتے تھے. ان کے کھیلنے کا انداز دوسروں سے الگ تھا. ان کی خود اپنی ایک الگ ٹیکنیک تھی مطلب ایک طریقہ تھا. آگے بڑھ کر کھیلنا، قدموں کا توازن برقرار رکھنا اور کلائی موڑتے ہوئے گیند کو باؤنڈری کا راستہ دکھا دینا ان کے کھیل کی خصوصیات تھیں. اپنے کھیل میں وہ کبھی گھبراہٹ اور دباؤ کا شکار نہیں ہوتے تھے. خطرہ مول لے کر کھیلنا ان کی فطرت تھی. جلد ہی انہوں نے ایک بلند حوصلہ بلے باز کی حیثیت سے اپنی پہچان بنا لی. اپنے خاص انداز کی وجہ سے وہ عوام میں مقبول ہو گئے. ٹھیک ہے، یہ آپ کو سمجھ میں آ گیا. چلیں آگے چلتے ہیں. 19 سال کی عمر میں ٹیسٹ میچ کے لیے مشتاق علی کا پہلی بار انتخاب ہوا، یعنی سلیکشن ہوا. پھر 1936 میں انگلستان کا دورہ کرنے والی ٹیم میں انہیں شامل کر لیا گیا. یہیں لارڈز کے میدان میں پہلی بار کھیلتے ہوئے انہوں نے سینچری بنائی. یہ ان کے کھیل کا بہترین دور تھا اور وہ اپنے پورے فارم میں تھے. مانچسٹر ٹیسٹ کی دوسری اننگز میں مشتاق علی اور وجے منچر نے مل کر 135 منٹ میں 192 یعنی 192 رن بنائے تو انگریز حیرت میں پڑ گئے. مشتاق علی 112 رن بنا کر آؤٹ ہوئے. ان کی بلے بازی دیکھ کر ایک انگریز مبصر نے کہا کہ رنجی اور دلیپ سنگھ کے دیش سے ایک جادوگر بلے باز آیا ہے. ہندوستان میں وہ اپنے کھیل کی وجہ سے مقبول تھے ہی، انگلستان بھی ان کے فن کا مداح ہو گیا. مطلب انڈیا میں تو سب ان کو وہ کرتے ہی تھے، اچھا کھلاڑی سمجھتے ہی تھے. پھر وہ انڈیا سے باہر انگلینڈ میں بھی مشہور ہو گئے. مشتاق علی کے نزدیک اسپورٹس مین اسپرٹ کی بڑی اہمیت تھی. اخیر عمر تک وہ کھلاڑیوں کو صحیح جذبے کے ساتھ کھیلنے کی تلقین کرتے رہے. اخیر کا مطلب ہے آخر، مطلب لاسٹ ٹائم تک، جب تک وہ زندہ رہے. انگلستان میں سرے کاؤنٹی کے خلاف اوول میدان پر کھیلتے ہوئے انہوں نے کھیل کے جذبے کی شاندار مثال پیش کی. اس میچ میں وہ سلپ میں کھڑے تھے. ایک گیند بلے باز کے بلے کو چھوتی ہوئی ان کے کچھ آگے کی طرف آئی. گیند کی زمین پر پڑتے ہی انہوں نے لپک کر اسے اٹھا لیا. لوگ سمجھے کہ کیچ پورا ہو گیا. امپائر نے انگلی اٹھا دی. مشتاق علی کے ضمیر نے یہ گوارا نہ کیا. انہوں نے کہا، مسٹر امپائر، کیچ صحیح نہیں ہوا، میں نے گیند زمین سے اٹھائی تھی. مشتاق علی کے اس قدم کو بہت سراہا گیا. ہندوستان کے کھیل کا وقار بڑھ گیا. کرکٹ کو شاید اسی لیے جینٹل مینز گیم کہتے ہیں. ہندوستانی عوام میں مشتاق علی اتنے مقبول ہو گئے تھے کہ لوگ خاص طور پر ان کا کھیل دیکھنے کے لیے آنے لگے. 1944 یعنی 1944 میں بمبئی ٹیم کے خلاف کھیلتے ہوئے انہوں نے دونوں اننگز میں ایک ایک سینچری بنائی. ان کا کھیل دیکھنے کے لیے میدان تماشائیوں سے بھرا پڑا تھا. دوسری اننگز میں ان کے آؤٹ ہونے پر میدان خالی ہو گیا، حالانکہ کھیل جاری تھا. مطلب جب تک وہ کھیل رہے تھے تو بہت سارے آڈینس تھے اور میدان جو ہے وہ بھرا ہوا تھا، اور جب وہ آؤٹ ہو گئے تو لوگ بھی چلے گئے اور میدان خالی ہو گیا. اسی طرح 1946 یعنی 1946 میں کولکتہ میں ایک ٹیسٹ میچ کے لیے ان کا انتخاب نہیں ہوا تو عوام نے احتجاج کیا. مطلب عوام کو اچھا نہیں لگا، انہیں غصہ آیا کہ وہ مطلب کیوں نہیں سلیکٹ ہوئے.
ان کا کہنا تھا کہ مشتاق نہیں تو میچ نہیں، نو مشتاق نو میچ۔ اس وقت دلیپ سنگھ سلیکٹر تھے۔ عوام کے اصرار پر انہوں نے مشتاق علی کو کھیل میں شامل کر لیا۔ مشتاق علی نے فرسٹ کلاس میچوں میں 12,660 رن بنائے، ان میں 30 سینچریاں شامل ہیں۔ دوسری جنگ عظیم کی وجہ سے وہ صرف 11 ٹیسٹ کھیل سکے، جن میں انہوں نے 612 رن بنائے۔ مشتاق علی کے کردار کی تعریف ہر ایک نے کی ہے، ان کے چہرے پر ہمیشہ مسکراہٹ رہتی، خوش مزاجی ان کے کردار کی ایک خوبی تھی۔ وہ ہر ایک سے خلوص سے ملتے تھے، بہترین لباس پہنتے، مختلف قسم کے جوتے پہننے کا انہیں بڑا شوق تھا۔ لمبے قد، خوبصورت اور پرکشش شخصیت کے مالک تھے، شائستہ، صاف گو، وعدہ دار اور سچے انسان تھے۔ اپنے کارناموں پر انہیں ناز ضرور تھا مگر وہ مغرور نہیں تھے۔ ٹھیک ہے، اس پیراگراف میں ان کے کیریکٹر کی خوبیاں بتائی گئی ہیں کہ وہ سب سے اچھے سے ملتے تھے، اسمائل کرتے تھے، پہنتے تھے اچھے کپڑے، اچھے شوز پہننے کا شوق تھا، یہ سب لکھا ہوا ہے۔ اور انہوں نے کبھی پراؤڈ فیل نہیں کیا، مطلب فخر کرنا الگ ہوتا ہے، ناز ہونا، اور پراؤڈ فیل کرنے میں انسان دوسرے کو کم سمجھتا ہے، مغرور ہو جاتا ہے، وہ غلط ہے۔ عوام کے اس چہیتے کھلاڑی نے ہمیشہ لوگوں کی خوشی اور دلچسپی کا خیال رکھا۔ سچ تو یہ ہے کہ کرکٹ کے کھیل کو عوام کے قریب لانے میں انہوں نے ایک نمایاں کردار ادا کیا۔ ان کی خدمات کے سلسلے میں حکومت ہند نے 1964 میں انہیں پدم شری کا اعزاز پیش کیا۔ میلبورن کرکٹ کلب نے انہیں حیاتی رکن بنایا، انہیں وزڈن ایوارڈ اور سی کے نائیڈو ایوارڈ دیا گیا۔ 2006 میں اس عظیم کھلاڑی کا انتقال ہو گیا۔ ٹھیک ہے، یہ سبق یہاں پہ ختم ہو گیا۔ آگے آپ کے الفاظ معنی آ رہے ہیں، مشق آ رہی ہے، تھوڑے سے جملے وغیرہ ہیں اور گرامر ورک ہے، تو ہم آپ کو یہ جو ہے بتا دیتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ سبق نمبر 14 سید مشتاق علی کی ہیڈنگ ڈالیے اور الفاظ معنی ہم نے کچھ ایکسٹرا نکالے ہیں، یہ سب لکھ لیجیے۔ مایہ ناز، جس پر ناز کیا جائے، فخر کے قابل، جوہر دکھانا، قابلیت ظاہر ہونا، چونکنا، حیران ہونا، دروازہ کھل گیا، موقع ملنے لگا، جانب سے، طرف سے، مقامات، مقام کی جمع، جگہیں، انداز، طریقہ، ڈھنگ، مداح، تعریف یعنی مداح کرنے والے، خصوصیات، خصوصیت کی جمع، خوبیاں، پہچان بنانا، نام پانا، مشہور ہونا، بلند حوصلہ، باہمت، اس میں ایک لفظ مقبول بھی آیا تھا، مقبول کا مطلب بھی مشہور ہی ہوتا ہے، انتخاب یعنی چننا، سلیکشن، دورہ، وزٹ، بہترین، بیسٹ، مبصر، تبصرہ کرنے والا، سراہنا، تعریف کرنا، فن، ہنر، تلقین، تاکید، انگلی اٹھائی، مراد آؤٹ ہونے کا اشارہ کیا، مطلب امپائر نے اشارہ کیا انگلی سے، وعدہ دار، وضع کا پابند، اپنے طور طریقے پر قائم رہنے والا، عوام، رعایا، عام لوگ، احتجاج، کسی چیز کے خلاف بولنا، پروٹیسٹ کرنا، اصرار، بار بار کہنا، خلوص، محبت، پرکشش، اپنی طرف کھینچنے والا، خوبصورت، شخصیت یعنی ذات، پرسنالٹی، خدمات، خدمت کی جمع، وقار، قدر، عزت، صاف گو، صحیح بات بولنے والا، شائستہ، تہذیب والے، مغرور، گھمنڈ، غرور کرنے والا۔ چلیں سوال جواب آپ کو بتا دیتے ہیں کیسے کرنے ہیں۔ مشتاق علی کس ٹیم کی جانب سے کھیلتے تھے؟ مشتاق علی اندور کی ہولکر ٹیم کی جانب سے کرکٹ کھیلتے تھے۔ مشتاق علی کے کھیل کی کیا خصوصیات تھیں؟ مشتاق علی دائیں ہاتھ سے بلے بازی اور بائیں ہاتھ سے بولنگ کرتے تھے، خطرہ مول لے کر کھیلنا ان کی فطرت تھی، آگے بڑھ کر کھیلنا، قدموں کا توازن برقرار رکھنا اور کلائی موڑتے ہوئے گیند کو باؤنڈری کا راستہ دکھا دینا ان کے کھیل کی خصوصیات تھیں۔ ویسے یہ 3 لائنیں بھی لکھ سکتے ہیں لاسٹ والی، اور جو شروع میں لکھی ہیں وہ بھی لکھ سکتے ہیں۔ مانچسٹر میں مشتاق علی کا کھیل دیکھ کر انگریز مبصر نے کیا کہا؟ مانچسٹر میں مشتاق علی کا کھیل دیکھ کر انگریز مبصر نے کہا کہ رانجی اور دلیپ سنگھ کے دیش سے ایک جادوگر بلے باز آیا ہے۔ سوال نمبر 4 ہے کہ حکومت ہند نے مشتاق علی کی خدمات کا اعتراف کس طرح کیا؟ اعتراف کا مطلب ہے ماننا۔ حکومت ہند نے مشتاق علی کی خدمات کے سلسلے میں 1964 میں انہیں پدم شری اعزاز پیش کیا۔ میلبورن کرکٹ کلب نے انہیں حیاتی رکن بنایا اور انہیں وزڈن اور سی کے نائیڈو ایوارڈز بھی دیے گئے۔ سوال نمبر 5 ایک ایسے واقعے کا ذکر کیجیے جس سے عوام میں مشتاق علی کی مقبولیت ظاہر ہو۔ ابھی ہم نے سبق میں پڑھا ہے نا، اسی میں سے نکال کے لکھیں گے کہ 1964 میں کولکتہ میں ایک ٹیسٹ میچ کے لیے ان کا انتخاب نہیں ہوا یا انہیں نہیں چنا گیا تو عوام نے احتجاج کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ مشتاق نہیں تو میچ نہیں، عوام کے اصرار پر انہیں کھیل میں شامل کر لیا گیا۔ آگے کچھ الفاظ ہیں جن کے آپ کو جملے بنانے ہیں۔ گوارا، گوارا کا مطلب ہوتا ہے اچھا نہیں لگتا، جسے ہم کہتے ہیں نا گوارا ہونا، پسند ہونا،
مجھے بچوں کا قیمتی وقت موبائل میں ضائع ہونا بالکل گوارا نہیں۔ احتجاج یعنی پروٹیسٹ کرنا، کسی بات کے خلاف بولنا۔ کسان حکومت کے نئے قانون کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں۔ اعزاز، قرآن حفظ کرنے والے بچوں کے والدین کو تاج کا اعزاز دیا جائے گا۔ سراہنا، بچوں کے اچھے کاموں کو ضرور سراہنا چاہیے۔ حیرت میں پڑنا، سرکس میں عجیب کرتب دیکھ کر لوگ حیرت میں پڑ جاتے ہیں۔ آگے آپ کا تھوڑا سا گرامر ورک ہے کہ ذیل کے الفاظ کے ہر جز کے بارے میں بتائیے کہ وہ اسم ہے یا صفت ہے، یا سابقہ ہے یا لاحقہ ہے۔ اسم تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ کسی شخص، چیز یا جگہ کے نام کو کہتے ہیں۔ صفت جو ہوتی ہے وہ کوئی خوبی ہوتی ہے، خرابی یا کوئی وصف ہوتا ہے۔ اور سابقہ اور لاحقہ میں آپ کو سمجھا دیتی ہوں۔ سابقہ ہوتا ہے جو کسی لفظ کے پہلے لگایا جاتا ہے، اور لاحقہ وہ ہوتا ہے جو بعد میں لگایا جاتا ہے۔ اس طرح بہت سارے الفاظ بنائے جاتے ہیں، جیسے مثال میں لکھا ہوا ہے جہانگیر، تو جہاں اسم ہے، گیر لاحقہ ہے۔ اسی طرح لکھا ہوا ہے لوگ گیت، تو لوگ جو ہے وہ اسم ہے، گیت جو ہے وہ لاحقہ ہے۔ بلند حوصلہ میں بلند سابقہ ہے اور حوصلہ صفت ہے، جیسے ہم کہتے ہیں بلند مرتبہ، اسی طرح یہ بلند حوصلہ لکھا ہوا ہے۔ بلے باز، بلے جو ہے وہ اسم ہے اور باز جو ہے وہ لاحقہ ہے۔ جادوگر، جادو صفت ہے اور گر جو ہے وہ لاحقہ ہے۔ یادگار، یاد اسم، گار لاحقہ۔ عہد نامہ، عہد اسم، نامہ لاحقہ، اور پرکشش میں پر جو ہے وہ سابقہ ہے کیونکہ وہ لفظ سے پہلے آ رہا ہے، اور کشش جو ہے وہ صفت ہے۔ اس طرح کے بہت سارے لفظ ہوتے ہیں نا جو مطلب بنائے جا سکتے ہیں ایک ہی لفظ کے ذریعے، وہ ہوتے ہیں سابقہ اور لاحقہ۔ چلیں یہ سبق آپ کا مکمل ہو گیا ہے اور امید ہے آپ کو سمجھ میں بھی آ گیا ہوگا۔ ڈونٹ فارگیٹ ٹو واچ آور نیکسٹ ویڈیوز آن اردو سفر۔ اوکے، اللہ حافظ۔ اردو سفر کو سبسکرائب کیجیے اور زیادہ سے زیادہ لائک شیئر کیجیے۔ اللہ حافظ۔